بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، حضرات علماء کرام اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ یہاں جمع ہیں. یہ ایک دینی تعلیمی جلسہ ہے جس کا مقصد بنیادی طور پر ہمارے اندر بیداری پیدا کرنا، احساس ذمہ داری پیدا کرنا، اور جو غفلت آج ہمارے ذہن و دماغ اور ہمارے اعمال پر چھا گئی ہے، اس غفلت کے دبیز پردوں کو دور کرنا، اس کو ہٹانا، یہ در حقیقت اس جلسے کا بنیادی مقصد ہے. اور عام طور پر جو دینی جلسے کیے جاتے ہیں ان جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے. جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جشن کیا جا رہا ہے یا کوئی چراغاں ہے یا کوئی رسم ہے ایک سالانہ جو انجام دی جا رہی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو حقیقت میں یہ ازالہ حیثیت عرفی کے مرادف ہے. یہ سارا جو خرچ ہوتا ہے اور حضرات علماء آتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں تشریف فرما ہیں، اپنے بہت سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آپ دین کی نسبت پر یہاں تشریف لائے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ذہن دماغ کو تازہ کر لینے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے. اگر ہم یہاں آئے اور یہاں سے ہم ایسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے اور ہمیں کچھ نظام زندگی ہاتھ نہ آیا، کوئی طرز زندگی ہم کو نہ ملا، اور سوچنے اور غور کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہوا، تو میرے بھائیوں، یہ جلسے واقعہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے کل ہمارے خلاف دلیل نہ بن جائیں، ہمارے خلاف حجت نہ بن جائیں. اس لیے کہنے والا بھی اس کا ضرورت مند ہے اور سننے والوں کو بھی ضرورت ہے. ہم سب غور کریں اپنی زندگی پر، اور جو باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہیں اور ابھی انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ کوشش کریں کہ آج جو ہم نے زندگی کا طرز اختیار کیا ہے، یہ کون سا طرز ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی اور ہم سے کیا چاہا تھا. لیکن آج ہم نے غیروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس
سے مرعوب ہو کر کیسی کیسی چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لیں جس کا دین سے نہ تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے تعلق۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، اور صاف قرآن مجید کے اندر اعلان کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی دین اگر آدمی تلاش کرے گا، کوئی طریقہ زندگی تلاش کرے گا، کوئی طرز معاشرت تلاش کرے گا، تو اللہ صاف کہتا ہے فلن یقبل منہ، ہرگز ہرگز اس کا وہ دین وہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، واقعہ یہ ہے کہ آج اس کی کس درجے ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلوں میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری انفرادی زندگی میں یہ بات اگر پوچھی جائے کہ کس حد تک اس اسلام کی حقیقت باقی ہے اور کس حد تک صورت باقی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج تو نہ اسلام کی حقیقت ہمارے اندر باقی رہی، اور اب تو اسلام کی صورت بھی ہمارے ظاہری حلیے سے اور بشرے سے آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے، آج اسٹیشنوں پر جاتے ہیں، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ خود جا کر دیکھتے ہیں ایک غیر مسلم میں اور ایک مسلمان میں آخر کون سا فرق ہے؟ فرق کرنا مشکل ہے، اتنی بڑی دنیا میں آبادی ہے ایمان والوں کی، لیکن اس آبادی میں آپ اگر تلاش کریں صحیح مسلمان کون ہے، سچا اسلام رکھنے والا، جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جس کے معاملات بھی صحیح ہو، جس کی عبادات کا انداز بھی درست ہو، ایسا مسلمان آخر اس دنیا میں کون ہے؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو حیرت ہوتی ہے، شاید آپ چراغ لے کر نکل جائیں، لیکن آپ کو ایسا سچا مسلمان جس کی زندگی صحابہ کا نمونہ ہو، جس کی زندگی اولیاء اللہ کا نمونہ ہو، آج اگر آپ تلاش کریں تو افراد ملنے مشکل ہیں، اور اگر آپ اجتماعی طور پر کسی علاقے میں چاہیں کہ آپ وہاں نمونہ پا جائیں اسلامی تشخص کا، اسلامی بیداری کا، اسلامی نظام زندگی کا، اسلامی شریعت کا، تو آپ کو شاید کوئی ایسا معاشرہ اس روئے زمین پر مشکل سے ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں مسلمان انتشار میں مبتلا ہیں، آج ان کو ذلت و نبت سے واسطہ ہے، آج وہ ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں، اور دنیا میں اس کی تدبیریں تلاش کی جاتی ہیں، کئی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کئی سیمینار ہو رہے ہیں، کہیں میٹنگیں کی جا رہی ہیں، اپنی اپنی تجویزیں لوگ پیش کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں آج ہماری پستی کا جو سب سے بڑا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام زندگی کو چھوڑا، آپ کے مبارک طریقے کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو جو پیغام دیا تھا اور مسلمانوں کو اس پیغام کا حامل بنایا تھا، اور صحابہ نے اس پیغام کو لے کر، اس کی سچائیوں کو لے کر، اس کی حقیقتوں کو لے کر، اس کی روح کو لے کر دنیا کے جن جن ملکوں میں جا کر دین کا پیغام دیا تھا، آپ ان ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہاں کی دنیا بدل گئی۔ اور آخری درجے کی بات میں عرض کرتا ہوں، صحابہ جہاں جہاں گئے صرف یہی نہیں کہ وہاں کے لوگوں کا دین بدلا، وہاں کے اخلاق بدلے، وہاں کا کردار بدلا، وہاں کا طرز زندگی بدلا، وہاں کے عقائد بدلے، وہاں کے سوچنے کا انداز بدلا، آخری درجے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی تہذیب بدلی، اور اس سے آگے میں کہتا ہوں کہ وہاں کی زبان بدل گئی۔ کوئی بھی اپنی زبان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج تو اس ملک میں زبان کی بنیادوں پر جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی کسی صوبے میں کسی زبان کا دعوے دار ہے، کوئی کسی زبان کا دعوے دار ہے،
لیکن یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کشش تھی، ان کا اثر تھا، ان کی وہ پاکیزہ زندگی جو تمام انسانیت کے لیے نمونہ تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ وہ جہاں گئے وہاں کی کایا پلٹ گئی اور وہاں کا طرز زندگی تو بدلا ہی بدلا، وہاں کی زبان بدل گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے صحابہ کا طریقہ چھوڑا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر عمل چھوڑا، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمان تتر بتر ہیں، آج مسلمان کہا جاتا ہے کہ ان کے 50 ملک ہیں، لیکن کیا قیمت ہے ان کی، اور کہاں آواز ہے ان کی، اور کہاں نظام ہے ان کا؟ آپ اگر جائزہ لیجئے تو آپ کو کہیں اسلام کا سماج نظر نہیں آئے گا، کہیں اسلام کی زندگی نظر نہیں آئے گی۔ اور میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ غور کیجئے مسلمان کون ہے اور مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج مسلمان دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو حقیقت میں بھی ایمان رکھنے والے ہیں، کسی درجے میں صورت بھی ایمان والوں کی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ظاہر میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں، جو ظاہر میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں، ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی انداز ایسا نہیں، ان کا کوئی طرز عمل ایسا نہیں کہ مسلمان سمجھے جائیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بڑے درد سے کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کے قبرستانوں میں اگر کوئی غیر آ جائے، کسی کا لاشا آ جائے، مسلمان احتجاج کرے گا کہ ہم یہاں دفن ہونے نہیں دیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہ جانے کتنے اسلامی ناموں سے ایسے لوگ دفن کیے جا رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور آج اس حالت میں مر رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نظام کے باغی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں مختلف علاقوں کے دورے کرنے والے، وہاں جانے والے، اور اللہ کا فضل ہے میں بھی جاتا ہوں، حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ میں آپ سے یہ بات سنانا چاہتا ہوں، ایسے علاقوں میں جہاں ادارے ہیں، جہاں دینی تعلیم ہے، جہاں بڑی بڑی دانشگاہیں ہیں، آپ وہاں کے دیہاتوں میں جائیے، آپ کو اندازہ کرنا مشکل ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ایک جماعت کے چند احباب ہمارے مدرسوں کے بعد بچے وہاں پر گئے اور گفتگو کرنی شروع کی یہ سمجھ کر کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جب بات آگے بڑھی تو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے اطمینان سے بات کیجئے، میں تو مسلمان ہوں، لیکن اس کی حالت کیا تھی؟ اس کا نام بھی ایمان والوں کا باقی نہیں رہا تھا، نام تک تبدیل ہو گئے۔ کتنے علاقے وہ ہیں جہاں قبروں پر جھنڈے گڑے ہوئے ہیں کہ یہ مردے بغیر نماز پڑھائے ہوئے دفن ہو گئے، وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ میں جانتا ہوں کرناٹک کے بعض علاقوں کو وہاں کی حالت یہ تھی، وہاں کے بچے ہمارے یہاں آئے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنے علاقوں میں گئے، انہوں نے کام کیا۔ ایک بچے نے بڑے درد سے فون کیا، مولانا میں کیا کروں؟ حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے مسلمان مندروں میں جاتے ہیں، جا کر مندروں میں بتوں کو پوجتے ہیں۔ جب جا کر میں کہتا ہوں بھائی تم یہ شرک کا کام ہے، یہ تو کھلا شرک ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم آخر کیسے چھوڑ دیں؟ اگر ہم چھوڑ دیں گے کوئی آفت آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، ہم کسی سخت دشواری میں پڑ جائیں گے۔ میں آپ سے باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن و دماغ پر کسی نہ کسی درجے میں ہتھوڑے پڑیں، ہم سوچیں کہ مسلمان کدھر جا رہا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ وہ مسلمان جس کے بارے میں اس کا نام اس کو بتاتا ہے، مسلم کہتے ہیں کس کو ہے؟ مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لے جا کر ڈال دے کہ ہماری مرضی، ہماری چاہت، اب کوئی ہماری مرضی و چاہت نہیں چلے گی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہے گا اس کا جو حکم ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرانا ہے، وہ نظام چلانا ہے، اس کے مطابق مزاج بنانا ہے، اس کی فضا قائم کرنی ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی اور اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر درد پیدا ہوگا، توب پیدا ہوگی، کڑھن پیدا ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی اس بات پر ایمان نہیں لاتے، لگتا یہ ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے، آپ کی کڑھن کا عالم یہ ہے امت کے ایک ایک فرد کے لیے، ایک ایک امتی کے لیے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، وہ صحیح
نظام زندگی اختیار کر لے، وہ صحیح عقیدہ اختیار کر لے، لیکن آج وہ امت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقع رہے، جس کے لیے آپ نے خون بہایا، غزوہ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ راتیں بے چینیوں میں بسر ہوتی تھی، آپ روتے تھے، آپ سجدوں میں گر جاتے تھے۔ یہ امتی کے الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں، امت کی مغفرت کے لیے، امت کی رحمت کے لیے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے الفاظ ادا فرماتے تھے۔ آج اس امت کا حال کیا ہے؟ آج میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اس امت کا حال کیا ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جلسوں کی کثرت، بار بار جو باتیں کی جاتی ہیں، ان باتوں سے آج ہم بے حس ہو گئے، ہمارے دماغوں پر گرد جم گئی، یہ باتیں بار بار ہم سنتے ہیں، اور سنتے سنتے آج غور کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم باتیں سنتے ہیں جیسے بازاروں میں جاتے ہیں، جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، جیسے دنیا کے تماشوں میں رکھتے ہیں۔ آج وہی صورتحال ہماری ہے، یہ باتیں سن سن کر ہم اس قدر بے حس ہو گئے، سب کچھ سننے کے بعد ہم آرام سے سن کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور میٹھی نیند سوتے ہیں، اور ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کی حالت کیا ہے، ہماری بیوی کدھر جا رہی ہے، ہماری بچیوں کی حالت کیا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور پھر آج جو نئی نئی ایجادات ہیں، لیپ ٹاپ گھر گھر میں ہے، اور پھر نیٹ کے ذریعے سے ساری خرافات گھروں میں ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، کیسا اسراف ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، یہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، لیکن ہم نے بالکل ترتیب پلٹ دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اونچا نکاح وہ ہے جس میں سب سے اونچا شادی گھر کرائے پر لیا جائے، ایک رات کے 10 لاکھ روپے دیے جائیں۔ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ برکت پھر کہاں سے آئے گی؟ یہ ہماری جو زندگی نکبت کی انتہا پر اور پستی کی انتہاؤں میں جا رہی ہے، یہ ترقی کے اوپر کیسے آئے گی، یا آخر کیسے اوپر اٹھے گی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہماری ان بد اخلاقیوں کے نتیجے میں، ہماری بدعقیدگی کے نتیجے میں ہماری ذلت کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک اپنے حالات کے اندر ہم تبدیلی کی فکر نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی دنیا کے اس منظر نامے میں نہ اوپر اٹھ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہزاروں تدبیر کر لیجئے، آپ ہزاروں انتظامات کر لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ معاشی کمزوری ہے، کوئی کہتا ہے تعلیمی کمزوری ہے، کوئی کہتا ہے اقتصادی کمزوری ہے، کوئی کہتا ہے سیاسی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، میں پوچھتا ہوں یہ کمزوریاں کہاں سے وجود میں آئیں؟ اصل جو ہماری کمزوری تھی وہ کمزوری ایمان کی کمزوری تھی، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، وہ مکہ مکرمہ جو بعثت سے پہلے بے قیمت سمجھا جاتا تھا، اس وقت کے جو 2 بڑے امپائر تھے، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر، وہ ان علاقوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے، ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ اگر قلم تلاش کیا جاتا پورے مکے کے معاشرے میں شاید ڈھونڈنے سے قلم نہ ملتا۔ وہ امی قوم تھی جس کی حالت یہ تھی کہ بات بات پر جھگڑا کرنا، بات بات پر الجھنا، بات بات پر خود درپے آزار ہو جانا اور جان کے دشمن ہو جانا، یہ صورتحال ان کی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی، اور اس ایمان کی دعوت کے نتیجے میں اعمال کی دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو ایسے اخلاق کے ساتھ تیار کیا، ایسے یقین کے ساتھ تیار کیا کہ وہ اب صحابہ کرام کہ جن کو کافور پر نمک کا دھوکہ ہوتا تھا، وہ دنیا کے چرانے والے بن گئے، وہ دنیا کے گلے بان بن گئے، جن کا کام اونٹوں کا چرانا تھا، اللہ نے ان کے ایمان کے نتیجے میں، حضور کی صحبت کے نتیجے میں، ان کے بلند اخلاق کے نتیجے میں، ان کے طرز معاشرت کی تبدیلی کے نتیجے میں ان کو دنیا کا رہنما بنا دیا، دنیا کا رہبر بنا دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ سب سے پہلے اسلام نے جو پہلی وحی اتری، اس میں یہ کہا کہ پڑھو، اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اس کے بعد علم کا چرچا ہوا، اس کے بعد ثقافت میں اضافہ شروع ہوا، اس کے بعد طرح طرح کی اقتصادی ترقیاں شروع ہوئیں، معاشی ترقیاں شروع ہوئیں، بڑے بڑے امپائر قائم ہوئے دنیا میں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ ہارون رشید بیٹھا ہے، اپنے محل میں بیٹھا ہے، بادل
کا ٹکڑا جا رہا ہے اس کو خطاب کر کے کہتا ہے اے بادل کے ٹکڑے جہاں بھی تو چاہے جا کر برس، لیکن تیرا خراج تیرا محصول ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی وہ عزت عطا فرمائی، اقتصادی عزت بھی ملی، سیاسی عزت بھی ملی، تعلیمی عزت بھی ملی۔ یہ ساری عزتیں کہاں سے وجود میں آئیں؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں وہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے پیدا ہوا، اس اخلاق کا نتیجہ تھا جو ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور دوبارہ یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ بات سنتے سنتے ہماری بے حسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے آپ سڑکوں پر جاتے ہیں، کون سا بورڈ لگا ہوا ہے، کون سا وہاں پر سائن بورڈ ہے، اس میں کیا اشتہار ہے، گزرتے گزرتے ایسا آدمی عادی ہو جاتا ہے، پڑھتا بھی نہیں، گزر جاتا ہے۔ کوئی پوچھے بھائی آپ روز اس سڑک سے گزرتے ہیں، دائیں طرف کس چیز کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے؟ وہ کہے گا بھائی ہمیں فرصت نہیں، میں تو روز آتا ہوں، روز جاتا ہوں، کیا بورڈ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میں روز گزر جاتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ اسی طرح آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اشتہارات لگائے جاتے ہیں دینی جلسوں کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، ہم شاید اس لیے آتے ہیں کچھ دیر یہاں اچھا وقت گزر جائے گا، کوئی شبہ نہیں، آپ دین کے ماحول میں جو وقت بھی گزاریں گے یہ وقت یقیناً مبارک ہے، لیکن یاد رکھیے جب آپ اپنے ذہن و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھیں گے، آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے ہمیں کچھ لے کر جانا ہے، ہمیں کچھ لے کر جانا ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، تو انشاءاللہ یہ جلسے بڑے مبارک ثابت ہوں گے۔ آپ اس کے بہتر نتائج کے متوقع ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم آئے، ہم یہاں بیٹھ کر چلے گئے، ہم نے سوچا بھی نہیں کیا باتیں کہی گئیں، اس کی روشنی میں ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، سماج کدھر جا رہا ہے، معاملات کی خرابیاں کس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عبادات کا ہماری حال کیا ہے، عقائد کا حال کیا ہے، اگر ہم یہاں سے آئے اور چلے گئے تو پھر میرے بھائیوں یہ جلسے ہمارے لیے شاید اللہ کے دربار میں حجت بنیں گے، ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے خلاف حجت بنے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات فرمائی ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، اور دیکھو نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری گردنیں خدا کے سامنے جھکی ہو، اللہ کی بات ماننے والے ہو۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کسی کے سامنے جا کر سرنڈر ہو جانا کہ اب ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں، جو حکم اللہ کا ہوگا، جو حکم اس کے نبی کا ہوگا، جو حکم شریعت کا ہوگا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانی ہے، یہ طے کر کے ہمیں جانا ہے۔ یہ ہمیں اپنے ذہن و دماغ پر بلکہ اگر ممکن ہو تو آپ اپنے دل پر لکھ لیجئے اور یہ سوچ کر جائیے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق بنانی ہے اور اسلام کے سانچے میں ڈھالنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف نمازوں کا نام نہیں، اسلام صرف عقائد کا نام نہیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام صرف معاملات کا نام نہیں، اسلام صرف معاشرت کا نام نہیں، اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے جس میں ساری چیزیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے اور ایک نمونہ ساری انسانیت کے لیے پیش کیا ہے۔ جب تک ہم یہ پورا نمونہ اپنے لیے لائحہ عمل کے طور پر اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے عقائد کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اپنے عقائد کو ٹٹولیں تو کیا صورتحال ہماری ہے؟ جو حضرات جا کر خدا جانے کہاں کہاں اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں، غیروں سے دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کو قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی خدائی میں شریک ہے۔ میرے بھائیوں یہ شرک کا وہ حصہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے ایمان والوں میں داخل ہو رہا ہے، اور آج
یہ چیز بڑھتے بڑھتے صورتحال ایسی بنتی چلی جا رہی ہے کہ بہت سے ایمان والے شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ شرک ہے یا ایمان ہے، یہ شرک اور کفر ہے یا اسلام کا طریقہ ہے، اس کی وہ تعبیریں کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں، ان کی حالت بھی یہ ہے کہ وہ جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اللہ سے ہمارے لیے کچھ کہہ دیجئے، تو ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مانگیں گے ان کو بہرحال وہ چیز مل جائے گی اور مل کر رہے گی۔ اللہ گویا کہ مجبور ہے اور یہ جو چاہیں گے وہ اللہ سے کرا لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، کوئی بھی تصرف نہیں رکھتا اس دنیا میں، جو بھی آیا ہے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، ساری قدرتیں ہیں، سارے تصرفات ہیں۔ اور اس کی ایک مثال اور آخری مثال میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ یہ کوئی قصہ نہیں تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ کے محبوب تھے، اسلام کے محسن تھے، آپ کی تمنا تھی کہ مسلمان ہو جائیں، آپ دعا فرماتے تھے، لیکن اللہ کو دکھانا تھا آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو آخر کس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اخیر وقت میں آپ نے کہا اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں کل شفاعت کروں گا قیامت میں۔ لیکن ابو طالب نے کہا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اپنے بھتیجے کی بات مان لی، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی اور اس سے یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ طاقت اللہ کی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہے۔ کسی کے پاس جا کر یہ سمجھنا کہ ہمارا کام بنا دیں گے، ہماری تقدیر میں تبدیلی پیدا کر دیں گے، ہمیں اولاد مل جائے گی، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی، یہ سارے اعمال مشرکانہ ہیں۔ ایک اللہ پر یقین رکھا جائے، ایک اللہ کو قاضی الحاجات سمجھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے انتظام چلانا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر سچا یقین ہو، پورا اعتماد ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، آپ پر آخری کتاب اتاری گئی، آپ آخری شریعت لے کر آئے۔ اب قیامت تک نہ شریعت میں تبدیلی ہونی ہے نہ اس کے احکامات بدلنے ہیں، آپ نے جو فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یقین ہونا چاہیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی امام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے وہ شریعت میں تبدیلی کر دے، حکم الہی کو بدل ڈالے، یاد رکھیے یہ بھی عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ آخری شریعت ہے، اس میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں۔ یہ ہمارے حضرات ائمہ، امام اعظم رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد جو امام اہل سنت کہلاتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے اس بات کو سمجھ لیجئے، ان کے ماننے والے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں، ہم فقہ شافعی کو مانتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ فقہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لی۔ یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے خادم ہیں، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، سیرت نبویہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے، مسائل نکالے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اس کے واقعات ہیں تاریخ میں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو بات آپ کے سامنے
वाज़ेह हो जाएगी इन हजरात ने कैसी मशक्क़तें उठाई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के काबिल फ़ख्र शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर वाक़या है। रातों को वो रात भर जागते थे, हदीसें सामने रखकर, आयतें सामने रखकर मसाइल का इस्तिंबात करते थे और आगे जो मसाइल पेश आने वाले हैं उन मसाइल पर भी गौर करते थे। इस तरह से उन्होंने हजारों और लाखों मसाइल का हल शरीयत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, कुरान की आयतों की रोशनी में निकाला। उनके बारे में आता है रात भर जाग कर मसाइल का इस्तिंबात करते थे। अगर कभी ये महसूस होता था कि शायद नींद आ रही है, पानी में टब में पानी भर कर उसमें बैठ जाते थे ताकि नींद का गलबा ना हो। और जब लोग कहते थे ऐ मोहम्मद आप आराम कर ले, आप रात भर जागते हैं, क्या अजीब व गरीब बात फरमाते थे उम्मत इस उम्मीद में सो रही है कि मोहम्मद जाग रहा होगा, अगर मैं भी सो जाऊंगा तो उम्मत का क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये उन हजरात की कुर्बानियां हैं कि दीन हम तक पहुंचा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी शेख को, किसी पीर को, किसी बुजुर्ग को ये हरगिज़ हक हासिल नहीं कि वो शरीयत में तब्दीली करे। वो ये कहे कि नमाज माफ़ कर दी जाएगी, रोज़ा तुम्हें माफ़ किया जाता है, इतने पैसे दे दो, उसके बाद रोज़ा भी माफ़ और नमाज भी माफ़। याद रखिए ये लोग दीन पर डाका डालने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आपका दीन क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को दीन की हैसियत से मुंतखब और पसंद कर लिया। अब अगर कोई इसमें तब्दीली करेगा वो खयानत करता है रिसालत मुहम्मदी में, वो खयानत करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने जो दीन पेश किया क़यामत तक के लिए कोई तब्दीली नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि इमाम नमाज में कुरान मजीद पढ़ रहा है, अगर गलती करता है एक बच्चा भी उसको टोकता है और उसको टोकने का हक हासिल है। अगर इमाम गलती से ज़ोहर की 4 रकतों के बजाय 5 रकतें पढ़ा दे और खड़ा हो जाए या 3 रकतों पर बैठ जाए, एक मुक्तदी, ऐसा मुक्तदी जो कुछ नहीं जानता, वो भी पीछे से टोकता है, सुभान अल्लाह कहता है और इमाम को तनब्बुह होता है। ये सारे वाक़यात हमें क्या सबक देते हैं कि जो शरीयत है उसके अंदर तब्दीली का हक किसी को नहीं, और ये क़यामत तक के लिए। तो मेरे भाइयों, हमें अपने अक़ीदे को मजबूत बनाना है और फिर आगे बढ़िए। इबादत की हालत देखिए क्या है। नमाजों में हमारी इंतहाई सुस्ती कहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे इलाके जहाँ हज़ारों की तादाद में मुसलमान, मस्जिदें वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें माशाअल्लाह तामीर हो रही हैं, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने वाले, नमाजों का अहतमाम करने वाले, जमात के साथ नमाजों को आकर मस्जिदों में अदा करने वाले कितने हैं उस महल्लों में। आप अगर फीसद निकालिए, आप तनासुब देखिए तो हर दर्जे तशवीशनाक तनासुब आपको नजर आएगा। ये हमारी उस फरीज़ा अव्वल का हाल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसे जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। इसके बारे में आपने फरमाया ईमान और कुफ्र के दरमियान फारिक नमाज है, जिसके बारे में आपने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये चाहता है मैं नमाज कायम करूं। उसके बाद जो लोग जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं उनके घरों में जाऊं और जाकर उनके घरों में आग लगा दूं। अगर बच्चों का, औरतों का ख्याल ना होता तो मैं ऐसा करता। मेरे भाइयों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के मोहसिन हैं, जिनके एहसान के तले एक एक मोमिन पूरी तरह से तबाह हुआ है, और सारी जिंदगी लगा दे, सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़े, सारी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे और अपनी जान दे दे, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक है एक एक उम्मती पर वादा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, आप फरमा रहे हैं मेरी आंखों की ठंडक है, और हम कितनी आसानी के साथ होटलों में बैठकर, कहवा खानों में बैठकर, अपनी गप्पाजियों में मशगूल होकर और सड़कों पर टहलकर, अपने घरों में अपने दूसरे गैर
ضروری کاموں میں یا وہ ضروری جن کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں ان کاموں میں مشغول ہو کر سب سے اہم ترین جو ہماری ضرورت تھی، جس کو نماز، جس کو مومن کی معراج کہا گیا، ایسی آسانی کے ساتھ ہم ضائع کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری عبادات میں سے اہم ترین عبادت کا۔ ورنہ آپ دیکھیے ہماری زکوٰۃ کا حال کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کتنی دی جائے گی، اور عام مزاج یہ بن گیا ہے کہ کچھ حصہ نکالا، کسی کو دے دیا، کوئی سفیر آیا اس پہ سر تھوپا اور یہ سمجھا کہ ہم نے بڑا احسان کیا۔ کوئی غریب آیا، اس غریب کو کچھ پیسے دے دیے اور پھر یہ خیال آیا کہ ہم نے بڑا احسان کیا۔ میرے بھائیوں، جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اگر یہ زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جہنم کی بشارت دے دیجئے، جس دن ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم جو جمع کر کے رکھتے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔ تمام علماء متفق ہیں کہ یہ آیت شریفہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے جو زکوٰۃ دی کس پر احسان کیا؟ آپ نے غریب پر احسان کیا؟ آپ نے نادار پر احسان کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کس پر احسان کیا؟ آپ نے اپنے اوپر احسان کیا۔ اگر زکوٰۃ نہ دی جاتی تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ وہ شخص جہنم کا کندہ بنتا یا جہنم میں جا کر آگ کا ایندھن بنتا۔ وہ زکوٰۃ دینے والا کس پر احسان کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، زکوٰۃ حساب لگا کر دیجئے، آپ جائزہ لیجئے کل مال کتنا ہے، پھر جو 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے حساب لگا کر دیجئے، اور یاد رکھیے اگر ایک حبہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے مال میں رہ گیا تو یاد رکھیے وہ گویا ایک نجاست ہے، جیسے پیشاب کا قطرہ ہو، اگر وہ پیشاب کا قطرہ ایک بالٹی میں پڑ جائے، ایک بڑی سی ٹنکی میں پڑ جائے، وہ نجس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کا ایک حبہ آپ کے پاس رہ گیا، ادائیگی نہیں ہوئی، وہ پورے مال کو نجس کر دینے کے لیے کافی، پورے مال کو نجس کر دینے کے لیے کافی۔ یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ باقی جو ہم اور بطور ہدیے کے دوسروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، بطور صدقے کے کام آتے ہیں، یتیم کے کام آتے ہیں، بیوہ کے کام آتے ہیں، کمزور پڑوسی کے کام آتے ہیں، تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ بھی کوئی ادنا سے ادنا احسان نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ احسان کی بات آ گئی ذہن میں اور آپ نے دینے کے بعد جا کر احسان جتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقے سے، ایسے ہدیے سے مستغنی ہے، اللہ کو ایسی ضرورت نہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ایسے لوگوں کا جو کچھ بھی وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ مال قبول ہے، اور جو ذرا بھی احسان جتلاتے ہیں ایسوں کا مال اللہ کیا قبول نہیں، وہ گویا کہ مال مٹی میں ملا دیا گیا ہے، وہ مال مٹی میں ملا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے صدقات و خیرات کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو کہاں تک درست رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں یا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مدرسے میں جب کمرہ بنایا جائے وہاں پر کدوا لگا دیا جائے تاکہ معلوم ہو فلاں صاحب ماشاءاللہ بڑے مخیر ہیں، بڑے دینے والے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، یاد رکھیے گا وہ کمرہ نہیں، ایسے ہزاروں کمرے بنا دیجئے، ایسی مسجدیں بنا دیجئے۔ اللہ کو ایسی مسجدوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے کمروں کی ضرورت نہیں۔ جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام صدقات و خیرات سے مستغنی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی آدمی دے گا، یہ دینا اس کے لیے باعث برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ غضب
اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیسی نعمت۔ لیکن وہ صدقہ جس کے بعد آدمی یتیم پر احسان جتائے، بیوہ پر احسان جتائے، بلا کر اپنے گھر میں کام کروائے، یاد رکھیے اللہ کو یہ صدقہ ہرگز پسند نہیں، بلکہ ڈر ہے اس بات کا کہ جو اس نے اس غریب کے بارے میں غلط تصور قائم کیا، کہیں اللہ کیا اس کی پکڑ نہ۔ یہ ہمارے صدقات کا حال ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر اگر ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو میرے بھائیوں میں کیا کیا عرض کروں کہ معاملات کے باب میں ہم کس حد تک انتہائی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں، غیروں کو جو ہم سے سابقہ پڑتا ہے وہ معاملات میں پڑتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایسی غلط تصویر آج مسلمانوں کی غیروں کے سامنے جا رہی ہے کہ اس کے بعد آخر کیا تصور کیا جا سکتا ہے اور کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر ایک اچھا پیغام غیروں کے سامنے جائے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، بعض اہل تعلق ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ نے ایمان دیا، اب اس کے بعد اتفاق یہ کہ ان کا مکان مسلمانوں کے محلوں میں ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ جب گھر میں ہم نے دعوت کی بات چلائی تو ہمارے ماں باپ کہنے لگے کہ تم کس اسلام کی بات کرتے ہو، تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ ہمارے دائیں بائیں مسلمانوں کے گھر ہیں جن کی زبانیں گالیاں بکتے نہیں تھکتی، جن کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ گھروں کے باہر کھیل رہے ہیں، مٹی میں کیچڑ میں گالیاں بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ بات بات پر ایک دوسرے کو گولی مارنے کے لیے تیار ہیں، جائیداد کے جھگڑے، معاملات کے جھگڑے، خدا جانے کیا کیا تماشے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہم دین قبول کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہمارے معاملات کی حالت کیا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں آج جو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کے پیچھے اگر جائزہ لیا جائے تو دو تین باتیں، میں خاص طور سے عرض کرتا ہوں دو تین باتیں ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم کا، ایک مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم کا۔ آج صورتحال یہ ہے، ہم مسلمانوں کی اچھے دینداروں کا حال یہ ہے کہ وراثت کی جو اسلامی تقسیم ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کے اندر جس وضاحت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ میراث کی تقسیم کا تذکرہ ہے، شاید نہ تو نماز کے احکامات کو ایسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور نہ دوسرے جو احکامات ہیں عبادات کے، ان کی تفصیل کو بھی ایسی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس تفصیل کے ساتھ میراث کی تقسیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری حالت کیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے؟ جس بھائی کے پاس جو دکان ہے، جس بھائی کے پاس جو مکان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری جائیداد ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس دکان قیمتی ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس دکان معمولی ہے اس کے دل میں حقد پیدا ہوتا ہے، اور جھگڑوں کی یہاں سے وہ ایسی بنیاد ڈال دیتا ہے کہ پھر کہیں کورٹ کچہری ہو رہا ہے، کہیں مقدمے بازی ہو رہی ہے، کہیں بات قتل و غارت گری تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ساری ہمارے محلوں میں، مسلمان علاقوں میں یہ ساری نجاستیں موجود۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انتقال ہوا، شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے، بہن کو بہن کا حق دیا جائے، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، بیوی زندہ ہے اس کا حق دیا جائے، اگر شوہر زندہ ہے اس کا حق دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس کا جو حق بیان کیا اس حق کو ادا کیا جائے، اس لیے کہ اس بات کو یاد رکھیے جو اللہ نے حق بیان کیا وہ دینے کے لیے، ادائیگی کے لیے ایک حکم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے کوئی درخواست پیش کی جا رہی، ہم سے کوئی درخواست نہیں کی جا رہی کہ اگر تم بہن کو حق دے دو تو بہت اچھا ہے۔ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق اللہ دے چکا، اب اگر تم چاہو تو ادا کر دو اور نہ چاہو تو ڈاکہ ڈالو۔ یہ میں کہتا ہوں ایک ڈاکے کی شکل ہے۔ اگر آدمی جائے اپنے بہن کے گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالے، اپنے بھائی کے گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالے، جو میراث کا حق بن رہا ہے اگر وہ حق نہیں دیتا تو وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں۔ اچھے دینداروں کے گھروں میں یہ صورتحال پیدا، یہ ہمارے آپس کے جھگڑوں کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ میں اکثر جگہوں پر جاتا ہوں، یہی صورتحال سامنے آتی، جھگڑا ہو رہا ہے،
دو بھائیوں میں کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ انہوں نے زیادہ حق لے لیا، انہوں نے زیادہ حصہ لے لیا، انہوں نے بہن کا حق نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم شریعت پر عمل کرتے تو یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں اس کا تصور نہیں تھا۔ اور دوسری جو بات ہے اس کی بنیاد پر ہمارے جھگڑے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہماری زبان کو قابو میں رکھنا، بات پر الجھنا، اور ایک چھوٹی سی بات پر گالی تک پہنچ جانا، اور گالی کے آگے پھر تھپڑ تک پہنچ جانا، اور تھپڑ کے بعد گولیاں چل جانا۔ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، زبان سے بات جچی تلی کہو، سوچ سمجھ کر کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دو انعامات دے گا۔ ایک انعام اس دنیا میں ہے کہ تمہارے کام بن جائیں گے، اور ایک انعام آخرت میں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، پھر اب بچا کیا؟ دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ آج لوگ آتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، جہاں ہاتھ رکھو لگتا ہے کہ بجائے سونے کی مٹی ہو رہا۔ یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت آخر کون لایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، گالیوں سے بچو، فحش باتوں سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، باتیں لگانے سے بچو، لڑائی کرانے سے بچو، ہر غلط کام سے بچو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ جب زبان کی حفاظت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، تمہاری دنیا کو سنوار دے گا، اور تمہاری آخرت کو بھی بنا دے گا۔ اللہ آخرت میں گناہ معاف کر دے، اس سے بڑھ کر اس کی نعمت کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے آپس میں جھگڑے لڑائیاں سب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ معاملات میں دیکھیے، چند باتیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج کے کھلے ہوئے امراض ہیں۔ عام طور پر رواج یہ ہے، آسانی کے ساتھ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ سودی کاروبار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لون لینا ضروری ہے، اگر لون نہیں لیں گے تو سرکار کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ٹیکس دینا پڑے گا تمہیں سرکار کو، اگر تم لون لو گے تو کیا تمہیں سود نہیں دینا پڑے گا؟ سود دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا۔ اور عام طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ لون لیتے ہیں اور پھر سود بھرنا پڑتا ہے، ان کی حالت بعض مرتبہ تو یہاں تک پہنچتی ہے کہ خودکشی کا ارادہ کریں۔ ایسے واقعات خود میرے ساتھ پیش آئے، لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب اب تو خودکشی کرنے کا جی چاہتا ہے۔ میں کیا بات؟ کہنے لگے کہ بھائی 60 لاکھ روپے لے کر کارخانہ لگایا، کارخانہ چلا نہیں، اب اس کے بعد لون جو تھا وہ تو بھرنا پڑا، سود بھرتے بھرتے سارا پیسہ ختم، اب نوبت یہ ہے کہ فاقہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، جس چیز کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ اور رسول کا اس سے اعلان جنگ ہے، اب اس کے بعد کیا فاقہ نہیں ہوگا تو کیا اور خون برسے گا؟ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے، اللہ کبھی ڈھیل بھی دیتا ہے۔ آپ اس کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ لون بھی لے رہے ہیں، اس کے بعد بھی خوب گھر بھر رہا ہے، خوب آرام سے بسر ہو رہی ہے۔ اگر آپ دل کو جا کر جھانکو، ایسے لوگوں کے دلوں کو چین نہیں، ان کو اندر سے ایک اضطراب، ایک بے چینی نصیب ہے اور پریشان ہے وہ، لیکن ظاہری طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے مزے میں۔ میرے بھائیوں، قارون کی مثال پڑھ کر دیکھو قرآن مجید میں، جب اس نے محل بنایا اور سج دھج کر وہ اپنی قوم کے پاس آیا، بہت سے لوگ کہنے لگے کہ کاش کہ جو قارون کو ملا ہم کو بھی مل گیا ہوتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ حفاظت کرے، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ جب وہ گیا اپنے محل میں اور محل سمیت دھسا دیا گیا، تب لوگوں نے آنکھیں لوگوں کی کھل گئی اور لوگوں نے کہا ہم کیا تمنا کر رہے تھے۔ تو یہ جو غلط کاروبار کرتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، یاد رکھیے دنیا میں کیسے ہی وہ تم طراق کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آئیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ رسوا ہیں، اور جب مریں گے اللہ کے سامنے جائیں گے، سب کچھ ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب نہ کوئی سفارشی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ دوست کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، اللہ کے سامنے
سامنے اللہ کا بندہ تنے تنہا کھڑا ہوگا اور جو کچھ دنیا میں کر کے گیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری ہمیں ہر میدان میں کرنی ہے۔ اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اپنی عبادتوں کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنی معاشرت کو خالص اسلامی معاشرت بنانا ہے، اور اپنے اخلاق کو اخلاق نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے اخلاق کی حالت کیا تھی؟ جو بوڑھی عورت آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، بیمار ہوئی، اس کا انتقال ہوا، آپ کو پتا چلا، آپ نے پوچھا ایک عورت راستے میں ہمارے کانٹے بچھاتی تھی، آج کیا بات ہے؟ کانٹے نہیں بچھائے گئے، بتایا گیا وہ بیچاری مریض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ معمولی واقعہ ہے، ہزاروں واقعات ہیں۔ آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے قریب پہنچے، مشرکین مکہ کا ٹھٹ کا ٹھٹ کھڑا تھا، مجمع کا مجمع لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا توقع ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ آپ غور کیجئے، یہ وہی مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا، آپ کے قتل کرنے کی سازشیں کی، صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسی ایسی اذیتیں دی، کسی کو تیر مار کر شہید کیا، کسی کو تلوار مار کر شہید کیا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، اس کے سینے پر گرم پتھر رکھے۔ سارے وہ مظالم کرنے والے، وہ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کیا میں اس سے کم تمہارے ساتھ کروں گا؟ سب کو آپ نے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، سب آزاد ہیں، کوئی کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اپنے گھر میں جو چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے، بیت اللہ میں جو آ جائے وہ بھی محفوظ ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق نبویہ، یہ بلند اخلاق، اخلاق عالیہ، اس کی گواہی قرآن مجید میں ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند ترین اخلاق۔ ہمیں آج یہ سبق دیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار کریں، اور یاد رکھیں کہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں منحصر کر دی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اختیار کریں، صحابہ کے راستے کو اختیار کریں۔ اور کسی بڑے بزرگ عارف نے بڑی حکیمانہ بات کہی کہ لوگوں کی ترقی ہے کہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن اہل اسلام کی، مسلمانوں کی ترقی ہے کہ وہ پیچھے چلتے چلے جائیں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے طرز معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں پیچھے چلتے چلے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی صف میں جا کر مل جائیں اور وہی طرز زندگی اختیار کر لیں۔ یہ ہماری کامیابی کا نقطہ ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ کا اعلان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے سربلندی تمہارا مقدر بنائی ہے اگر تم اللہ پر سچا یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہتے ہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے طے فرما دیا، عزت انہیں کا مقدر ہے۔ لیکن آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہے وہ سب جانتے ہیں۔ میں آخر میں پھر آپ حضرات سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی مبارک، یہ بڑا مبارک جلسہ ہے، مبارک جگہ ہے، دینی تعلیم یہاں سے دی جاتی ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پڑھائے جاتے ہیں، یہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، جس سے بڑھ کر مقدس اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ اس مبارک جگہ پر ہیں، آپ آس پاس کے علاقوں سے آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ دور سے آئے ہوں، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر آئے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس پیغام کو
لے کر جائیے، آپ یہ بات طے کر کے جائیے کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں ان باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا ہے، اس کی روشنی میں اپنے گھروں میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی شکل میں حرام مال ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہم سب سے پہلے مرحلے پر جا کر اس پر روک لگائیں گے اور طے کریں گے کہ آج سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں نہ کوئی حرام مال آئے گا، نہ کوئی حرام کام ہوگا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے ہماری گردنیں جھکی ہیں، ہمارے دل جھکے ہیں، ہمارے دماغ جھکے ہیں، اور ہمارے اعمال اسی روش پر، اسی طریقے پر ہوں گے، انجام دیے جائیں گے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے فرمایا۔ اگر ہم یہاں سے پیغام لے کر جائیں گے تو آپ کا آنا بھی بڑا مبارک ہے، آپ ایک تحفہ لے کر جائیں گے، اور یہ ایسا تحفہ ہے جو عام دنیا کے تحفوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک سوغات ہے، اور ایسی سوغات ہے کہ اگر آپ نے اس کی حفاظت کی، اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ماحول بدلے گا، سماج بدلے گا، اخلاق بدلیں گے، کردار بدلے گا۔ مسلمان محلوں میں جو گندگی ہے، ظاہری گندگی، باطنی گندگی، وہ گندگیاں دور ہوں گی، اور اسلام کا نور چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور دور دور کے محلے والے ہمارے محلوں میں آ کر یہاں سے نمونہ حاصل کریں گے، یہاں سے ان کو دین ملے گا، اسلام کی سوغات ملے گی، اسلام کا عملی نمونہ ان کو ہمارے محلوں سے ملے گا۔ آج جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے، ایک عجیب سی بات ہے، سب سے زیادہ ظاہری طور پر بھی اگر صفائی ہونی چاہیے تھی تو مسلمان محلوں میں ہونی چاہیے، لیکن عجیب بات ہے، آپ مسلمان محلوں میں جائیے، سب سے زیادہ گندگی آپ کو وہیں نظر آئے گی۔ یہ انحطاط کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک بھی فیصلہ ہو، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتا ہے وہ آپ کے ارادوں پر، آپ کے عزائم پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی نیتوں پر ہے۔ اگر آپ ارادہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اپنی وہ نظر عنایت فرمائے گا جو آج شاید پھری ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں پورے عالم اسلام پر جو حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہماری بدعمالی ہے، یہ ہماری بد اخلاقی ہے، اور اسلام کو ایک کنارے لگا دینے کا ہمارا وہ گھناؤنا طرز عمل ہے جو شاید اللہ کو بھی ناراض کرنے والا ہے، اور شاید اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہ تنہا یہی بات ہم یہاں سے لے کر جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ بڑی سوغات ہے۔ آپ یہ بار بار سوچئے کہ کون سا کام ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹا ہوا ہے، کس فریضے کو ہم ترک کر رہے ہیں، اور کس عملی زندگی میں ہماری کوتاہی ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، اور جو ہمارے سامنے عبادات ہے، معاملات و معاشرت کی جو پوری تفصیلات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے، اس میں کہاں تک ہماری زندگی میں پانی مر رہا ہے، اس کو بھرنے کی ضرورت ہے، زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں اپنی ماؤں، اپنی بچیوں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ پردے کا اہتمام ہو، حیا کا اہتمام ہو، تعلیم کا اہتمام ہو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی میں ہمیں اس کی تلقین کی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ وہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، اگر ان کا ہم خیال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا بھی مبارک ہو اور آپ کا جانا بھی مبارک ہو، آپ کچھ لے کر جائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے محلوں میں ایک انقلاب سا نظر آئے، ایک تبدیلی سی نظر آئے، تو یہ جلسے بڑے مبارک ہیں، بڑے بامقصد ہیں اور بڑے بابرکت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اس حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔